اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم لوگ، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالے، بہ، اس سے، من الثمرات، میووں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، انداداً، شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلی دو آیات یعنی 21 اور 22 نمبر آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ان آیات سے قبل دو رکوعات میں تمہید باندھی گئی، جس میں سرچشمہ ہدایت قرآن کریم کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس قرآن کریم کی وجہ سے دو جماعتوں کا وجود میں آنا، ایک ماننے والے اور ایک انکار کرنے والے۔ پھر انکار کرنے والوں میں دو جماعتیں، ایک کھلم کھلا سامنے انکار کرنے والے اور دوسرا دل میں انکار کرنے والے۔ سب سے پہلی جماعت مومنین کی، متقین کی، مسلمانوں کی، دوسری جماعت کافروں کی، اور تیسری جماعت منافقوں کی۔ اب اس کے بعد توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو جب دعوت دی تو کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کی باری آئی تو اس وقت خطاب صرف قوم کو نہیں، صرف علاقے والوں کو، قبیلے والوں کو نہیں، بلکہ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والے پیغمبر اپنے اپنی قوم کے، قبیلے کے، علاقے کے پیغمبر تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تمام انسانوں کے نبی اور رسول ہیں۔ اب دعویٰ توحید وہ پیش کیا جا رہا ہے، توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار عبادت کہلاتا ہے، یعنی انتہا درجے کی انکساری، جس کا مظہر انسان اپنے چہرے کو، اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تواضع کا اظہار کرتا ہے، یہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے زندگی انسان کو عبادت ہی کے لیے دی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت الہی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ اگر بندگی کر لی زندگی میں تو پھر تو کامیاب، اور اگر نہ کی تو پھر خسارہ ہے، نقصان ہے، شرمندگی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے توحید کی جو دعوت دی تو اس میں پھر اس کے لیے عقلی دلائل دی، اور عقلی دلائل یہاں پر 5 امور پر مشتمل ہیں۔ پہلا، خلقکم،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسرا والذین من قبلکم، تم سے قبل لوگوں کو پیدا کیا، یعنی انہوں نے اپنے باپ دادا کی تصویریں اور ان کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، ان کے بت بنائے ہوئے تھے، اور اس کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوتے، عبادت کرتے، اس سے مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا رد فرمایا کہ وہ تو خود مخلوق تھے، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو پیدا کیا، وہ پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج، تو وہ تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں، تمہاری مشکلات کیسے آسان کر سکتے ہیں۔ تیسرا امر جو بیان فرمایا وہ ہے الارض فراشا، جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنا، یعنی اس کو چلنے کے لیے، اس پر رہائش کے لیے، اس کو قابل استعمال بنایا۔ اور چوتھا امر وہ ارشاد فرمایا والسماء بناء، آسمان تمہارے اوپر چھت کی صورت میں بنایا، یعنی ایک کمرہ آپ نے بنایا، چاروں طرف دیواریں تو ہیں لیکن اس کے اوپر چھت نہیں، تو وہ کیسی بھدی اور بدنما نظر آئے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر آسمان کو چھت کی صورت میں بنایا۔ اور پانچواں جو تذکرہ ہوا ہے وہ آسمان کی طرف سے بارش کے برسنے کا، کہ جس کے ذریعے سے میوجات زمین اگاتی ہے اور وہ تمہارے کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 5 باتیں ان 2 آیتوں میں بیان ہوئی، تو اس کے بعد فرمائیں کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اب اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا۔ اندادا اس کی واحد ند ہے، اور ند جو ہے نا وہ شریک کو کہتے ہیں، ہمسر کو کہتے ہیں، کف کو کہتے ہیں، برابری کرنے والے کو کہتے ہیں، مقابل کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا چونکہ مقابل ہے ہی نہیں، ہمسر ہے ہی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس لیے اس کا کوئی شریک مت بناؤ۔ اور یہ بات اے مشرکو تم بھی جانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر توحید رکھی ہے، وہ تھوڑی سی سوچ بچار کرے تو اس کو واضح ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات اور سارا نظام بنانے اور چلانے والی ایک ہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس میں پہلی آیت کے آخر میں عبادت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ یہ عبادت کیوں کی جاتی ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، لعل شک کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس کا جو ہے اس کی جو نسبت ہے، استعمال ہے اللہ جل جلالہ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں ہم پھر اس کا جو معنی ہے وہ یقین کے لیتے ہیں کہ یقیناً تم عبادت کر کے تتقون پرہیزگار بن جائے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں کے اندر بسانا۔ دل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوا تو انسان طاعات کی طرف، نیکیوں کی طرف دوڑے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے گا۔ تو عبادت کا چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ذکر ہے، ہر ایک عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تتقون، کے تقوی اختیار کیا جائے، تقوی حاصل ہو جائے، پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو تقوی کی اس عظیم دولت سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالے، بھی، اس سے، من الثمرات، میوجات، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے واسطے، فلا تجعلوا، پس مت ٹھہراؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم تعلمون، اور تم خوب جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔